بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم اس ویڈیو میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ کے چند گوشے آپ کے سامنے پیش کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ معزز سامعین کرام، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے بچپن کا ایک واقعہ با روایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب تحریر فرماتے ہیں کہ ایک روز میں دربار رسالت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنی پشت اقدس پر سوار کر رکھا ہے اور ایک ڈوری اپنے دہنے مبارک سے نکال کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے دستے مبارک میں دے رکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنوں کے بل تشریف لے جا رہے ہیں۔ جب میں نے یہ شان دیکھی تو عرض کیا، اے ابو عبداللہ، آپ نے سواری تو بڑی اچھی پائی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، سوار بھی تو بہت اچھا ہے۔ ام الفضل بنت الحارث زوجہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی وجہ سے میں سخت پریشان ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام الفضل، مجھے اپنا خواب تو سنا۔ عرض کی، اللہ کے رسول، میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گرا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو بہت اچھا خواب ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بچہ دے گا جو تیری گود میں پرورش پائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش 3 شعبان 4 ہجری بمطابق جنوری 626 ہجری کو ہوئی۔ بعض مورخین نے 5 شعبان 4 ہجری کو ترجیح دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہارون علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے شبیر کے نام پر آپ کا نام رکھا، جس کا عربی میں ترجمہ حسین ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب مبارک سید شباب اہل جنہ ہے۔ شجرہ نسب اس طرح سے ہے، حضرت حسین بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت یا سعادت کی خبر سنتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو دیکھنے کاشانہ علی تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے بچہ دکھاؤ۔ نومولود بچے کو لایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کانوں میں اذان دی۔ معزز سامعین کرام، پھر حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہا کو عقیقہ کرنے اور بچے کے بالوں کے ہم وزن چاندی خیرات کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے والد محترم کے حکم کے مطابق عقیقہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو پہلی غذا کے طور پر اپنا لعاب دہن مرحمت فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے سب سے زیادہ ملتی تھی۔ اس روایت کو امام بخاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے، مگر بخاری ہی کی ایک دوسری روایت میں یہی الفاظ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے لیے بھی آئے ہیں۔ دونوں روایتوں کو اس طرح جمع کیا جا سکتا ہے کہ بعض اعضاء میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ زیادہ مشابہ تھے اور بعض میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ معزز سامعین کرام، ایک بار کسی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اہل بیت میں آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ فرمایا حسین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو آپ رضی اللہ عنہ پشت مبارک پر چڑھ کر بیٹھ جاتے، کبھی رکوع میں ٹانگوں کے درمیان گھس جاتے، کبھی ریشم مبارک سے کھیلتے۔ غرض یہ کہ طرح طرح کی شوخیاں اپنے نانا کے ساتھ کرتے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے پیار اور محبت سے پیش آتے اور شوخیوں پر مسکرا دیتے۔ معزز سامعین کرام، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ آئے۔ یہ دونوں سرخ کرتے پہنے ہوئے تھے۔ سگرے سنی کی وجہ سے دونوں صاحبزادے چلتے ہوئے گر پڑے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ممبر سے اتر کر ان کو گود میں اٹھا لیا۔ پھر فرمایا، میں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا کہ چلتے ہوئے گر پڑتے ہیں، سو مجھ سے صبر نہ ہو سکا، یہاں تک کہ میں نے اپنا کلام قطع کیا
اور دونوں کو گود میں اٹھا لیا۔ سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دونوں حسن اور حسین میری دنیا کی بہار ہیں۔ سامعین کرام، ابو نصر کے مطابق حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عمر 7 سال 7 مہینے اور 7 دن تھی۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو ایک چادر میں لے کر فرمایا، اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر قسم کے عیب اور رجس کو دور رکھنا اور انہیں کما حقہ پاک رکھنا۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، بلا شبہ اللہ نے ارادہ فرمایا ہے کہ اے اہل بیت، تم سے ہر رجس کو دور رکھے اور جس طرح طہارت کا حق ہے اس کمال طہارت سے تمہیں آراستہ رکھے۔ ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے رونے کی آواز سنی۔ آپ گھر کے اندر تشریف لائے اور بیٹی سے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں کہ مجھے حسین کے رونے سے تکلیف پہنچتی ہے۔ سامعین کرام، ذوالحج 10 ہجری میں نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد مدینہ منورہ میں وارد ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو شروع کی۔ عیسائی وفد کے انکار پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے ذریعے فیصلہ چاہا۔ اسے دعوت مباہلہ کہا جاتا ہے۔ دعوت مباہلہ ملنے پر نجران کے وفد نے آپس میں صلاح مشورہ کیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کو لے کر باہر تشریف لا رہے تھے۔ یہ نورانی صورتیں دیکھ کر ان کے پادری نے کہا کہ میں ایسے پاک چہرے دیکھ رہا ہوں جن کی دعا پہاڑوں کو ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، ان سے مباہلہ کر کے ہلاک نہ ہو۔ سامعین کرام، کتب سیر میں مذکور ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے بچپن ہی میں عبادت اور ریاضت آپ کا معمول تھا، بکثرت نوافل پڑھتے تھے، قیام اللیل آپ کا عام دستور تھا، روزے بکثرت رکھتے تھے اور نہایت سادہ طریقے سے افطار فرماتے تھے۔ سامعین کرام، ترمذی میں ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص جوانان بہشت کے سردار کو دیکھنے کی آرزو رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ حسین رضی اللہ عنہ بن علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین کریمین سے ہمیشہ پیار محبت کا سلوک کرتے دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سب دل و جان سے ان نفوس قدسیہ سے محبت فرماتے تھے اور ان کی محبت کو جزو ایمان سمجھتے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ آپ سگی اولاد سے بڑھ کر حسنین کریمین سے محبت فرماتے تھے۔ ایک بار انہوں نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کی خدمت و تکریم اپنے قرابت داروں سے بڑھ کر محبوب ہے۔ سامعین کرام، تاریخ ابن کثیر میں یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا طرز عمل ہمیشہ آپ رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد کے مطابق رہا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کبھی ایک پل بھی حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کی خدمت و تکریم میں فرق نہیں آنے دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں اگرچہ حسین رضی اللہ عنہ بہت کم عمر تھے، لیکن اس کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ ان کی تعظیم و تکریم کرتے تھے جیسے چھوٹے اپنے بڑوں کی کرتے ہیں۔ فتوح البدان میں ہے کہ جب ہیرا کا علاقہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زیر نگرانی مفتوح ہوا تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تحسان کی بیش قیمت چادریں ارسال کی۔ جب یہ چادریں دربار خلافت میں پہنچیں تو خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور انہیں ایک قیمتی چادر عطا کی۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حقوق پورے ادا کیے اور کوئی ایک حق ذرہ برابر بھی ضائع نہیں کیا۔ سامعین کرام، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب بیت المال سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے وظائف مقرر کیے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے وظیفے بدر کے بزرگ صحابہ کے برابر 5,000 5,000 مقرر فرمائے، جبکہ اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا وظیفہ صرف 3,000 درہم فرمایا۔ حالانکہ وہ عمر میں حضرت حسین کریمین رضی اللہ عنہ سے بڑے تھے،
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں کچھ رقم تقسیم کی اور اس میں سے حسین کرمین رضی اللہ عنہ کو 10,000 درہم دیے۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر نے کہا، آپ کو معلوم ہے میں بہت پہلے اسلام لایا اور ہجرت بھی کی، لیکن اس کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ ہر موقع پر حسنین کرمین کو مجھ پر ترجیح فرماتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عبداللہ مجھے تمہاری یہ بات سن کر بہت رنج ہوا، تم بتاؤ کیا تمہارا نانا ان کے نانا جیسا ہے؟ کیا تمہاری ماں ان کی ماں جیسی ہے؟ کیا تمہاری نانی ان کی نانی جیسی ہے؟ کیا تمہارا ماموں ان کے ماموں جیسا ہے؟ کیا تمہاری پھپھی بھی ان کی پھپھی جیسی ہے؟ مت بھولو ان کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا ہیں، ان کی نانی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، ان کے ماموں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ ہیں، ان کی خالائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا ہیں، ان کے چچا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بن ابی طالب ہیں، ان کی پھپھی بھی حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا بنت ابی طالب ہیں۔ سامعین کرام، ابن خلدون اور کئی دوسری مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس لشکر میں شامل تھے جس نے مصر کی فتح کے بعد افریقہ کے دور دراز علاقوں پر چڑھائی کی تھی۔ اس اسلامی لشکر کے ساتھ جس میں معتد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ شامل تھے، یہ دونوں فرزندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مغرب اقصی تک پہنچ گئے تھے۔ ابن اسیر ابن خلدون اپنی تواریخ میں لکھتے ہیں کہ 26 ہجری مغربی ممالک یعنی طرابلس اور افریقہ کی طرف جہاد کے لیے جو لشکر جرار تیار کیا گیا، اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ 30 ہجری میں خراسان، طبرستان اور جریان وغیرہ ممالک کی طرف جو لشکر روانہ ہوا، اس جیش اسلام میں اکابر صحابہ کے ساتھ حضرات حسین بھی شامل تھے۔ اس لشکر کی قیادت سعید بن العاص نے کی۔ سامعین کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جب باغیوں کا فتنہ برپا ہوا اور انہوں نے مدینہ منورہ میں داخل ہو کر امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مکان کا محاصرہ کر لیا، تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان چند دلیرانہ اور باہمت نوجوان میں سے تھے جنہوں نے جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے باغیوں کا مقابلہ کیا۔ جب باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا پوری طرح محاصرہ کر لیا اور ان کا پانی بند کر دیا، تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے پانی کی چند مشکیں آپ کے گھر بھجوائیں اور اپنے دونوں صاحبزادوں کو حکم دیا کہ تم تلواریں لے کر امیر المومنین کے دروازے پر کھڑے رہو اور کسی شخص کو جو بری نیت سے ان کے گھر میں داخل ہونا چاہے ہرگز داخل نہ ہونے دینا۔ معزز ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے والد ماجد کے ساتھ ہر معرکہ جہاد میں شریک رہے۔ جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان میں انہوں نے انتہائی جرت اور استقلال اور جوان مردی کا ثبوت دیا۔ جنگ جمل میں آپ رضی اللہ عنہ نے میسرہ یعنی بائیں بازو کی کمان کی۔ ایک جنگ میں آپ نے آگے بڑھ کر ہلمن مبارز کا نعرہ لگایا تو مشہور پہلوان زبرکان مقابلے کے لیے آیا۔ زبرکان کی بہادری کی عرب میں دھاگ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے آتے ہی پوچھا، تم کون ہو؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں حسین ابن علی۔ یہ سنتے ہی زبرکان نے تلوار نیام میں کر لی اور بولا، پیارے بیٹے، میں نے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اونٹنی پر سوار قبا کی جانب تشریف لا رہے تھے۔ اس وقت تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اونٹ پر بیٹھے تھے۔ مجھے وہ منظر اب بھی یاد ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے روز میں اس حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا جاؤں کہ میرا ہاتھ تمہارے خون سے رنگین ہو۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا۔ معزز ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے، آمین۔